بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوانوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ احمد کی بلال سے بازار میں اچانک ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ایک صورتحال دے دی آپ نے۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ وعلیکم السلام، کچھ نہیں، کیا بتاؤں، بس نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوں، آگے پڑھائی کا ارادہ نہیں، گھریلو حالات آگے پڑھائی کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے نوکری کی تلاش میں ہوں، لیکن اخبارات میں نوکری کے اشتہارات فقط فریب دینے کے لیے چھپوائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دولت اور تعلقات رکھنے والے افراد اپنے بھانجوں، بھتیجوں اور بیٹوں کو اشتہارات شائع ہونے سے قبل ہی ملازمت دلوا دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہا، اچھے سے اچھے گورنمنٹ اداروں میں بھی اقربا پروری کا چلن عام ہے، اس کے علاوہ رشوت دے کر بھی ملازمت حاصل کر لی جاتی ہے۔ یہ اشتہارات تو محض دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، جن کو ملازمت ملنی ہوتی ہے انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، اس لیے اشتہارات کا مطالعہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ نوکریاں تو اقربا پروری کی ذیل میں کچھ بھتیجوں اور چند سالوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، کچھ بھتیجے ہیں، کچھ سالے ہیں، عہدے تقسیم ہونے والے ہیں۔ یہاں سالوں سے مراد بیوی کا بھائی وہ والے ہیں۔ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ آج جہاں ہر طرف ناانصافی اور بددیانتی کا بازار گرم ہے، وہاں ملازمت اور حصول نوکری کا شعبہ دیگر شعبوں سے کئی زیادہ متاثر ہے۔ یہ ناانصافی، اقربا پروری، بددیانتی اور قانون شکنی ہمارے نظام سیاست کا ایک اہم جز بن چکا ہے۔ نوکری ملتی ہے رشوت سے فقط، یہ خرابی ہر طرف، ہر گام ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں انسانوں کو دو وقت کی روٹی کے لیے کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ معمولی ملازمتوں کے لیے درخواستیں دیتے ہیں۔ دراصل اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ملازمتیں کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں۔ بے روزگار لوگ روزانہ اخبارات کے اشتہارات دیکھتے ہیں اور جدھر جاتے ہیں اپنے سامنے نو ویکینسی کا بورڈ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ روزانہ صبح سویرے ضرورت ہے کا اشتہار پڑھتے ہیں، مگر جان پہچان، واقفیت، تعلقات اور زوردار سفارش نہ ہونے کے باعث اپنا حق حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں، کہا مان نہ پڑھ۔ درست کہا آپ نے، یہ ملازمت تو سیاسی اثر و رسوخ، عہدیداروں سے رشتہ داری، بھاری رشوت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اشتہارات تو محض ایک دکھاوا ہوتے ہیں، نوکریاں جن کو ملنی ہوتی ہیں ان کو پہلے ہی مل جاتی ہیں۔ دفتر میں سیٹ ان کی جو خالی تھی بھر گئی، کل تک تھے چچا، آج چچا زاد آ گیا۔ نوکری کے حصول کے لیے آپ کو اخبار کے مطالعے کی ضرورت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی روزنامہ اٹھا لیں، شاید ہی کوئی دن ہوگا جب ضرورت ہے یا اسامیاں خالی ہیں کہ اشتہارات نہ شائع ہوتے ہوں گے۔ اس طرح اشتہارات دیکھ کر قسمت آزمائی کا خیال دل میں آتا ہے، پھر نوجوان محکموں کو درخواستیں بھیجتے ہیں، جب انٹرویو کا سنگلاخ میدان آتا ہے تو انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں، یہ فرمان نہ پڑھ۔ یہ سب ضرورت ہے کہ اشتہارات فقط دکھاوے کے ہوتے ہیں تاکہ عوام الناس کی نظر میں ادارے کی ساکھ بحال رہے، یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کا ادارہ انصاف کا علمبردار ہے، ورنہ ایسے اشتہاروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ نوکری صرف انہی کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس افسروں کی جیبیں بھرنے اور ان کو رشوت دینے کے متحمل ہوں، یا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کے پاس کسی بڑے کی سفارش ہو۔ صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے، کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے، اور اگر یہ بھی نامیسر ہو تو پھر یہ طریقہ آخری ہے کہ نوکریاں بانٹنے والا آپ کا عزیز یا واقف کار ہو۔ اگر نوجوان تعلیم یافتہ ہے یا ان خوبی کا حامل ہے تو سونے پر سہاگا، ورنہ ان خربوں سے کام چل سکتا ہے، اگر اہلیت نہ ہو تو بھی۔ اشتہاروں کے اشاعت سے قبل آپ کو نوکری مل سکتی ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوکری صرف امیر یا تعلقات والے لوگوں کا حق ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حکومت اس میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے اور حکومت نے اس سلسلے میں نئی کرپس کا محکمہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ تم مایوس نہ ہو، خدا پر بھروسہ رکھو اور دوبارہ نوکری کے حصول کے لیے درخواست دو۔ انشاءاللہ تمہیں اس بار اگر اللہ نے چاہا تو ضرور نوکری مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کوشش کروں گا، اب میں چلتا ہوں اور جا کر درخواست لکھتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ تھا جی آج کا مکالمہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔